إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وفي موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی، حمد و ثنا کا مستحق وہ ذات باری ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، اس کو ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والا بھی مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ توبہ کے اندر مہینوں کے تعلق سے کہا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تو لوگوں ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور درست دین ہے۔ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ، رجب کا مہینہ، اور ذی قعد اور ذی الحج کا مہینہ۔ بھائی محرم کا مہینہ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، دیکھیں ذی قعد، ذی الحج، اور یہ محرم اور رجب۔ رجب جو شعبان رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اور ذی قعد اور ذی الحج۔ آپ غور کیجئے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جتنا مسلمان اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، شاید کہ سال کے 11 مہینوں میں نہ کرتے ہوں۔ جتنی خرافات ہو سکتی ہے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ ساری چیزیں ان میں کی جاتی ہیں۔ بھائی آپ جانتے ہیں اتفاق سے یہ جو مہینہ ہے نا، اس کا نام بھی کیا ہے؟ ہجری سن ہے۔ اس سال کا اسلامی سال کا نام کیا ہے؟ ہجری سن ہے۔ ہجرت کے اوپر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ایک تو محرم حرمت والا مہینہ ہے، پھر ہجری سن اس کا نام ہے، اس کو ہم ہجری سن کہتے ہیں، ہجری سال کہا جاتا ہے، اور اسلامی نام یہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، ایک طرف محرم ہے، ایک طرف ہجرت ہے، ایک طرف اسی مہینے میں اتفاق سے کربلا کا واقعہ پیش آیا، مسلمان سارا خرافات کربلا کے نام پر ہی کرتے ہیں۔ اب ہمیں غور کرنے والی بات کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم محرم کربلا کو یاد کریں یا ہجرت کو یاد کریں؟ اگر ہم تاریخ پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، تو صحابہ کرام نے اس کا نام ہجری سن کیوں رکھا؟ ہجرت سے اس کو کیوں منسلک کیا؟ بھائی دوسرے واقعات تھے، ہجرت کے واقعات کے علاوہ دوسرے واقعات تھے۔ اگر صحابہ کرام چاہتے تو اس کا ہجری سن نام نہ رکھتے،
کچھ اور واقعہ لے لیتے بھائی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، فتح مکہ ہوا، سب سے بڑا تو دیکھیے فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد مسلمان جزیرے عرب میں پھیل گئے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ امن کا سال ہو گیا، وہاں سے اسلامی سال وہاں سے رکھا جاتا، وہاں سے ابتدا ہوتی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہجرت کو اس لیے بنایا گیا، ہجری سن اس لیے نام رکھا گیا کہ مسلمان ہجرت کا واقعہ پیش کیوں آیا، مسلمان اس کے اسباب کو یاد رکھیں۔ وہ کیا وجوہات تھیں؟ مسلمانوں نے مکہ کیوں چھوڑا، اپنا گھر بار کیوں چھوڑا؟ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ عربی کا ایک جملہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ہاجر القوم من دار الی دار، کہ فلاں قوم ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلی گئی، یعنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلی گئی۔ تو ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گھر بار چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جانا۔ شریعت میں ہجرت کیا ہے بھائی؟ اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اپنا گھر بار، کنبہ قبیلہ سب چھوڑ دینا، یہ شرعی ہجرت ہے۔ اور ہجرت کا حدیث میں ایک اور معنی کیا گیا ہے کہ الہجرت فی الشرع ما نہى اللہ ترک ما نہى اللہ عنہ۔ ہجرت کیا ہے؟ ان تمام غلط باتوں کو چھوڑ دینا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، سارے باتوں کو چھوڑ دینا جن سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ ہجرت ہے۔ تو ہجرت کی دو قسمیں ہو گئیں بھائی، گھر بار زمین کو بھی چھوڑنا اور سارے حرام چیزوں کو، ناجائز چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت ہے۔ دونوں ہجرت ہے میرے بھائیوں۔ جہاں جیسے ضرورت ہو حرام چیزوں کو چھوڑنا ہی ہے، لیکن کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ آدمی کا دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو آدمی گھر بار چھوڑ کر، جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا سکتا ہے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نہ، کہیں ایسی اگر نوبت آ جائے تو آدمی گھر بار چھوڑ سکتا ہے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ لیکن مکہ سے ہجرت اب نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہجرت ختم ہے، تو وہ حدیث میں اس کا مفہوم یہی ہے کہ مکہ سے ہجرت کرنا اب ختم ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد ہجرت مکہ سے ہجرت کرنا ختم ہو گیا۔ لیکن جہاں ضرورت پڑ جائے آدمی ہجرت کر سکتا ہے۔ اب وہ کون سے اسباب تھے؟ ہمیں یاد یہ رکھنا چاہیے کہ وہ کیا اسباب تھے، کن بنا پر صحابہ کرام نے گھر بار، کنبہ قبیلہ، مال و دولت سب چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی نے بھی چھوڑ دیا اپنا وطن اور جا کر مدینہ چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام لانے کے جرم میں مسلمانوں کو کس قدر ستایا گیا، بار بار سنے آپ کہ مسلمانوں پر کتنا ظلم ڈھایا گیا۔ یہاں تک کہ خباب بن عرت کا واقعہ ہے، بھئی تفصیل آپ جانتے ہیں، سنے ہیں بار بار، تو اشارہ کافی ہے۔ خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے خانہ کعبہ کے پاس، ہمارے نبی تشریف فرما تھے، اور کہا کہ اللہ کے رسول ہماری کیا حالت ہے، ہمیں کس قدر ستایا جا رہا ہے۔ بھائی جانتے ہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا، وہ شہید ہو گئیں۔ یہ سب سے پہلی شہیدہ ہیں اسلام میں، عورتوں میں سے سب سے پہلے شہیدہ شہید ہو گئیں۔ بڑی حالت مسلمانوں کی خراب تھی۔ خباب بن عرت آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں، ہماری حالت اللہ کب بدلے گا؟ تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ بیٹھ گئے ٹیک چھوڑ کر کے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہا خباب جانتے ہو تم سے پہلے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کو کھڑا کر کے آرے سے چیر دیا گیا، گڈھے میں گاڑ کر چیر دیا گیا، گڈھے میں کھڑا کر کے، لیکن وہ اسلام سے پھرے نہیں۔ جسم پر لوہے کی کنگھیاں پھرائی گئیں، گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا، لیکن وہ اسلام سے نہیں پھرے، دین سے نہیں پھرے۔ اور کہا اللہ رب العالمین ضرور اس دین کو غالب کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلہم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی لوگوں پر
تمہارے اوپر وہ چیزیں نہیں آئیں جو پہلے کے لوگوں پر آئی تھیں، مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، ان کو سختیوں بدحالیاں، ان پر سختیاں اور بدحالیاں آئیں، ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور مومن کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آزمایا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ، اللہ ضرور آزمائے گا، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں گے کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ آزمائش کیسے ہوگی؟ ارے ساتھ دینے کا دم تو سب بھرتے ہیں، کوئی موقع آ جائے سب ساتھ دیں گے کہ ہاں بھائی موقع آئے گا تو ہم ساتھ دیں گے، اور موقع آ گیا مانگ لیجئے 100 روپیہ، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس کہاں ہے۔ لڑائی کی بات آ جائے کہیں دم دبا کر بھاگ جائیں گے، چپکے سے سرک جائیں گے کہ بھائی یہاں ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ کوئی دیکھ لے۔ دنیا میں یہ دنیا کے لیے ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آزمایا صحابہ کرام کو، حالات بہت ابتر تھے، جب مسلمان زیادہ پریشان ہو گئے، ہمارے نبی برداشت نہیں کر سکے صحابہ کرام کی تکلیف، تو کہا کہ حبشہ چلے جاؤ۔ صحابہ کرام حبشہ گئے، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، کہا وہاں امن ملے گی، صحابہ کرام وہاں گئے، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ بعد میں مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے، کچھ لوگ، تو وہاں ٹھکانہ مل گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نکل جاؤ دھیرے دھیرے، جان بچا کر، ایمان بچا کر نکل جاؤ۔ صحابہ کرام نے سب قربان کر دیا، جو مشرکین نے راستے میں روڑا اٹکایا، کہا کہ اپنا سارا مال و دولت دے دو، سب دے دیا اور چلے گئے۔ ہمارے نبی کی حالت کیا تھی؟ بھائی ظلم و ستم یاد کرنا ہو تو ہمارے نبی کی حالت کیا تھی؟ 3 سال تک بائیکاٹ کیا تھا مشرکین مکہ نے، بنی ہاشم بنی مطلب کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک۔ شیب ابی طالب میں بنی عبد المطلب کی ایک موروثی زمین تھی، آبائی زمین تھی، سارے بنی مطلب وہاں چلے گئے، کافر بھی، مسلمان اور کافر سارے۔ بائیکاٹ کیا ہوا تھا؟ نہ ان سے بات چیت کی جائے، نہ شادی بیاہ کی جائے، نہ ان کے ہاتھ سے کوئی چیز بیچی جائے، نہ خریدی جائے، سب کچھ ان سے بند کر دیا جائے۔ صحابہ کرام، ہمارے نبی اور سارے بنی مطلب چلے گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھیگا ہوا نا چمڑا چوستے تھے پیاس بجھانے کے لیے، گلا تر کرنے کے لیے، اور درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ میرے بھائیوں، یاد ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہجرت ہجری سن اسی لیے نام رکھا گیا ہے کہ جب جب نیا سال آئے، شروعات ہونا، تو ہمیں ہجرت کے واقعات، صحابہ کرام نے ہجرت کیوں کی اور کس طرح کی، یہ واقعات ہم یاد کریں اور ہماری ڈھارس بندھے۔ مسلمان کبھی دنیا میں چین سے نہیں رہ سکتے، اگر حقیقت میں مسلمان ہیں تو ان کو چین نہیں ملے گا، اس طرح سے کہ سکون سے گھوڑا بیچ کر سوئیں۔ دشمن تو ہمیں ستائیں گے بھائی، اسلام کے جرم میں اللہ آزمائے گا، تاریخ تو ہو رہی ہے، ہو رہا ہے نا، مسلمانوں پر چاروں طرف ستائے جا رہے ہیں، مارے کاٹے جا رہے ہیں۔ ارے ہمارے یہاں لے لو، ہمارا کیا نہیں ہو رہا ہے بھائی، مسلمان کیا نا، بھلے ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں، لیکن کس کے نام پر ہمیں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے اور ماب لنچنگ ہو رہی ہے، کس کے نام پر ہو رہا ہے بھائی؟ یہ مسلمان ہے نا۔ سماجی بائیکاٹ بھی تو ہو رہا ہے، معاشی بائیکاٹ ہو رہا ہے بھائی، لوگ لکھتے ہیں نا، کتبے لگاتے ہیں نا، بینر کہ اس گاؤں میں مسلمانوں کا گھسنا منع ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ خریدی جائے، دکانیں بند کی جا رہی ہے، تاریخ دہرا رہی ہے نا، اور ہم ہمت ہار رہے ہیں۔ یہ کس لیے ہوا ہے صحابہ کرام کے ساتھ؟ بھائی ہمیں وہی یاد کرنا چاہیے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہم صحیح مسلمان رہیں گے تو اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ کیا تھا ہمارے نبی کے پاس؟ سارا مکہ، سارا عرب دشمن ہے، ہمارے نبی کا گھر گھیر لیا گیا ہے، مسلمان جب بھاگ کے سارے نکل گئے
تو مکہ والوں نے یہ سوچا نا کہ اب تو مسلمان نکل گئے، ٹھکانہ مل گیا ان کو مدینہ، بہت اہم جگہ ہے، ہمارا تجارتی قافلہ ادھر سے گزرتا ہے، اگر محمد بھی نکل گئے تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کے گھر کو گھیر لیا، کیا قتل کر دیا جائے۔ 11 جوانوں نے تلواریں لے کر گھیر لیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، جبرائیل آئے، کہا کہ آج رات سونا مت اپنے بستر پر۔ نبی اپنے گھر میں آئے، علی سے کہا کہ سو جاؤ، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، اور رات میں آپ نکلے انہی لوگوں کے بیچ میں سے سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ يُبْصِرُونَ۔ کیا آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے نکل گئے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی آڑ کر دیا اور پیچھے بھی کر دیا، ہم نے ان کو ڈھانک لیا، پس وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے نبی نے ایک مٹھی مٹی لی، سب کے سروں پر بھی ڈالا، لیکن وہ دیکھ نہیں سکے، نکل گئے۔ اور جا کر کہاں چھپے؟ غار ثور میں چھپے، 3 دن تک چھپے رہے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا عبرت اور نصیحت ملتی ہے؟ میرے بھائیوں، ہجرت کا واقعہ نا ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بڑی عبرت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ لِيُخْرِجُوكَ۔ جب یہ تدبیر سوچ رہے تھے مکہ والے کافر لوگ کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ، یہ تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ دیکھیے تدبیر کر رہے تھے، اللہ نے نکال دیا بیچ میں سے۔ دیکھیے اسباب نہیں تھا، کچھ بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اللہ نے یہاں بچایا۔ دیکھیے اللہ نے بچایا، اور پھر تدبیر کر رہے ہیں آپ کہاں؟ بھائی بھاگ کر گئے کہاں؟ غار ثور میں چھپے، 3 دن چھپے رہے۔ مکہ والوں کو پتا چلا کہ نکل گئے محمد تو اعلان کرایا کہ بھئی ابو بکر یا عمر کو زندہ یا مردہ جو بھی گرفتار کر کے لائے، سب کے دونوں کے عوض 100 اونٹ انعام میں۔ لوگ بکھر گئے چاروں طرف، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں۔ مکہ والے آئے تلاش کرتے ہوئے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے کہا یا ابو بکر ما ظنک باثنین، اے ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہو، یعنی اللہ ہمیں بچائے گا۔ لیکن وہ دیکھ نہیں سکے، ہمارے نبی کا معجزہ تھا، اللہ نے نظریں اچک لی، روشنی چھین لی، وہ نیچے نہیں دیکھ سکے کہ نیچے ہیں۔ 3 دن چھپے رہے۔ دیکھیں یہاں تدبیر آپ نے کی، سبب اختیار کیا۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، بڑے سوجھ بوجھ کے مالک تھے، سارا دن مکہ میں رہتے، مکہ والوں کی باتیں سنتے اور سب ذہن میں رکھ لیتے، یاد کر لیتے، اور رات میں آتے، دنیا سو جاتی تو ساری خبر دیتے، صبح تک رہتے، اور رات کے پچھلے پہر جب دنیا سو رہی پھر چلے جاتے مکہ میں۔ اور غلام آپ کے تھے عامر بن فہیرہ، کس کے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ دن بھر بکریاں چراتے، رات ہو جاتی، شام کو جب اندھیرا پھیل جاتا بکریاں ہانکتے ہوئے لاتے غار ثور کے پاس، دودھ پلاتے، ساری رات رہتے، اور صبح ہونے سے پہلے اندھیرے میں پھر بکریاں ہانک لے کر چلے جاتے۔ تو دیکھیے اسباب اختیار کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن اریقط تھا ایک کافر، اس کو پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ تم ہمیں مدینہ لے چلو گے، لیکن اس راستے سے نہیں جہاں جدھر سے عام لوگ آتے ہیں۔ کس راستے سے؟ جدھر سے کوئی نہیں آتا جاتا جلدی۔ تو دیکھیے آپ اسباب اختیار کر رہے ہیں دشمنوں سے بچنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس ہے کیا اسباب؟ ہے کیا بھائی؟ جہاں کوئی سبب نہیں ہے، اب وہاں کوئی سبب بچنے کے لیے نہیں ہے۔ غار ثور میں چھپے ہیں، بچنے کے لیے یہی کر سکتے تھے۔ اب وہاں کافر پہنچ گئے، بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کافر جھانکے تو دیکھنے، لیکن اللہ نے بچا لیا، گھر میں سے اللہ نے بچا لیا۔ تلواریں ننگی ہیں، 11 تلواریں، وہاں کوئی ذریعہ نہیں تھا بچنے کا، تو اللہ نے بچا لیا، اللہ نے مدد کی۔ اب یہاں جو ذریعہ، جو چیز آپ کے بس میں تھی وہ آپ نے کیا، اور کافر کو لیا راستہ بتانے کے لیے، رہبری کے لیے، پھر آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمیں نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہم عبرت یہ یاد رکھیں کہ دین ہمارا نا دولت، ایسی دولت ہے، ایمان ایسی دولت ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، ہمیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں، جو یاد رکھنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں۔ کیا یاد رکھتے ہیں؟ کربلا، شہادت حسین، ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ شیعوں کا کام ہے۔ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہم سنی ہیں نا، تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھائی شیعہ تو رو رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں،
یہ سبائی فرقہ ہے. عبداللہ بن سبا نہ یہودی تھا, وہ مسلمان ہو گیا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, مسلمان ہو گیا تھا. اور بعد میں جتنے حادثات پیش آئے, قتل عثمان اور بڑے بڑے حادثات, اس میں وہ سبائی فرقہ تھا. اور یہ شیعہ نا وہیں سے نکلے, ان کے جد امجد, ان کا جد امجد نا وہی ہے شیعوں کا. ارے میرے بھائیوں خوش نہ ہو جاؤ, میں نے سنا کہ بہت سارے جوان نا ایران کی ہمنوائی کر رہے ہیں, کچھ میزائلیں پھینک دیا تو سوچ رہے ہیں کہ ارے بڑا 30 مارخاں ہو گیا ہے. ارے ان کی تاریخ پڑھو گے نا تو ان سے مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے. بھائی جب غزہ برباد کیا جا رہا تھا تب میزائل کیوں نہیں پھینکا؟ مسلمانوں سے ہمدردی تھی نا, پورا غزہ تہس نہس کر دیا گیا. بن ملیا میٹ ہے نا بھائی, نقشہ دیکھتے ہو گے موبائل پر, ایک دم زمین کے برابر ہے, کوئی گھر صحیح سلامت نہیں ہے. تب میزائل کیوں نہیں پھینکا بھائی؟ ہمدردی تھی مسلمانوں سے نا, تب میزائل کیوں نہیں پھینکا؟ ہتھیار ہیں نا اس کے پاس, ابھی نکل نکل کر ہتھیار آ رہے ہیں اس کے پاس. میزائل کیوں نہیں پھینکا کہ غزہ برباد ہو رہا ہے, کوئی مسلم ملک نہیں کھڑا ہو رہا ہے تو ہمیں پھینکنا چاہیے. کیوں نہیں پھینکا؟ غور کرو آپ, کیوں نہیں پھینکا؟ جب اپنے اوپر آئی ہے تو پھینکا ہے. کسی وجہ سے امریکہ نے, بھائی اسرائیل نے حملہ کیا, اس کا جو نیوکلیئر پلانٹ تھا برباد کرنا چاہتا تھا, جب حملہ کیا اس کے اوپر تب پھینک رہا ہے نا میزائل. غزہ پورا برباد ہو گیا تب کیوں نہیں پھینکا؟ بھائی غور کرو, کیوں نہیں پھینکا؟ میرے بھائیوں ان سے ہمیشہ نقصان پہنچا ہے. تاریخ یاد کرو نا, پیچھے جاؤ, بغداد برباد ہو گیا نا, 20 لاکھ کی آبادی تھی. تاتاریوں کو کس نے بلایا تھا؟ جو مسلمان تھا مستعصم باللہ, خلیفہ تھا مسلمانوں کا, جانتے ہیں اس کے 2 وزیر تھے, نصیر الدین توسی اور ابن القمی. انہوں نے بلایا تھا, یہ شیعہ تھے دونوں, انہوں نے تاتاریوں کو بلایا تھا, ہلاکو خاں کو انہوں نے بلایا تھا. اور اس نے, جانتے ہیں, اس نے سارا برباد کیا, اس نے بلایا تھا, دونوں نے بلایا تھا. اور جانتے ہیں فوج دھیرے دھیرے کم کر دیا, تاریخ پڑھیے نا, فوج دھیرے دھیرے کم کر دیا. اور ایک ایک گلی کوچے کا نقشہ اس نے بنا کر کے نا, دونوں نے بنا کر کے تاتاریوں کو دیا, ہلاکو خاں کو, اور کہا کہ حملہ کرو. ڈر کے مارے وہ حملہ نہیں کر رہے تھے, مسلمانوں کی دھاک ایسی تھی, لیکن یہ دونوں شیعہ تھے. اور انہوں نے خلیفہ کو اندھیرے میں رکھا. دیکھیں سنیوں نے اتنا بھروسہ کیا, سنی تھا خلیفہ, اتنا بھروسہ کیا, انہوں نے اتنی غداری کی کہ ایک ایک گلی کوچے کا نقشہ بنا کر کے دیا اور کہا کہ حملہ کرو. اور حملہ کیا. تاریخ بتاتی ہے نا کہ دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا, اتنا خون بہایا تھا. اور فرات کا پانی, اتنی بڑی لائبریری تھی بغداد اس زمانے میں, علم و فن کا مرکز تھا دنیا میں. اور لائبریری کی کتابیں جو جلائی گئی نا, اس کا راگ جب پھینکا دریا میں تو دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا. سوچیے آپ, یہ کس نے کیا تھا؟ شیعوں نے کیا تھا. خوش نہ ہو جائیے آپ, جو میں نے کہا نا, جو نقطہ بتایا کہ بھائی غزہ برباد ہو رہا تھا, کیوں نہیں کیا بھائی؟ ہتھیار تھے تو بچانا چاہیے مسلمانوں کو. میرے بھائیوں اپنے اوپر جب آفات آتی ہے نا تو ہر کوئی کرتا ہے. دوسرے اسلامی ممالک نے کیوں نہیں کیا؟ بھائی حالات ہو جانے, کیا وجہ تھی؟ اپنے اندر کی بات زیادہ اپنا جانتا ہے, مصلحت کیا ہے, کیوں نہیں کر پا رہے ہیں, کیوں نہیں ساتھ دیا, یہ وہ جانے. اس پر زیادہ ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کسی کی شان میں. تو میرے بھائیوں وقت کم ہے, یہ نہ میں کہہ رہا تھا کہ جو ہمیں یاد کرنا چاہیے, مسلمان تاریخ دور ہے, یہ مسلمان کہیں چین سے نہیں رہیں گے. ہم اپنا مقصد دنیا میں بھول گئے کہ ہم کیوں آئے تھے, ہمارا مقصد کیا تھا. اللہ نے کیا کہا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, ارے تم بہترین امت ہو, دنیا والوں کے لیے نکالی گئی ہو, پیدا کیے گئے ہو دنیا والوں کے لیے. تمہیں صحیح بات بتانا ہے, غلط بات سے روکنا ہے. لیکن ہمارا مقصد حل ہو رہا ہے کیا, کر رہے ہیں کیا؟ خرافات میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اتنا خرافات ہو رہا ہے محرم کے نام پر, کوئی روکنے کے والا ہے کیا؟ بڑے تبلیغ کا ڈھروڑ پیٹتے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں کیا؟ تبلیغ اسی کو کہا جاتا ہے کیا؟ گاؤں میں خرافات ہو رہے ہیں, تبلیغ اس کو کہا جاتا ہے کیا کہ تبلیغ کر رہے ہیں؟ بھائی یہاں سے اپنا بوریا بستر لے کر جاؤ گے تبلیغ کرنے کے لیے تو یہ خرافات کون مٹائے گا؟ یہ اتنا بڑا خرافات ہے نا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ایک تو عورتیں باہر نکلتی ہیں, اور یہ تعزیہ ہے کیا بھائی؟ قبر ہی تو ہے, حضرت حسین کا روزہ ہے, یہ مزار ہے, درگاہ ہے, یہ اس کو لے کر ہم گھومتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرے. ارے اس کو مقدس سمجھتے ہیں, اس کے نیچے سے لوگ گزرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ ہے. ارے بھائی اگر وہ شہید ہو گئے, شہید نہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں,
اور کسی کے مرنے ورنے پر غم منانا کیا ہے؟ کس کے لیے جائز ہے؟ ہمارے لیے جائز ہے کیا؟ بھائی 3 دن غم کر سکتے ہو، 3 دن۔ عورت شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن عدت میں بیٹھے گی، اب وہ بھی چلائے اور روئے گائے گی نہیں۔ یہ دن نا محرم کا دن دیکھا جائے تو خوشی اور خوشی کا دن ہے، دیکھا جائے تو یہ محرم جو آتا ہے 10 دن 10 مانا ہم غم مناتے ہیں، خوشی کا دن ہے۔ کیوں؟ ارے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والے جو مسلمان تھے اس زمانے میں، فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون اس کا لشکر ڈوب گیا تھا۔ جب آپ مدینہ آئے تو دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ فرعون سے نجات ملی تھی موسیٰ کو، ہمارے نبی کو اور مسلمانوں کو، تو آپ نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی تھے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ روزہ رکھے۔ آپ نے روزہ رکھا، اس دن خوشی میں روزہ رکھا کہ ہاں موسیٰ نبی تھے، ہمارے بھائی تھے، ان کو نجات ملی تھی، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ مسلمانوں کو حکم دیا روزہ رکھنے کے لیے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا نا، جب بتایا کہ یہودی تو رکھتے ہیں، پتہ چلا کہ بھائی پوچھا ان سے تو کہیں گی مخالفت کرنے کے لیے، کہا کہ اگر میں زندہ رہا لئن بقیت الی قابل لا اصومن التاسع، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر آئندہ میں زندہ رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ نہیں مخالفت ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ بھائی یا تو ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں رکھو، یعنی مخالفت کرنی ہے تو 9ویں کا 10ویں کا آدمی روزہ رکھے یا 10ویں اور 11ویں کا، تاکہ مخالفت ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اس سے ہوتا کیا؟ فائدہ کیا ہے؟ 1 سال گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہم کس کو یاد کر رہے ہیں بھی؟ ارے ساری دنیا مٹ جائے، سارے مسلمان مر جائیں اگر دنیا سے، تو غم نہیں منا سکتے ہیں آپ۔ کتنی بڑی ہستی چلی جائے دنیا سے، اس کو غم نہیں منا سکتے ہیں کہ ہر سال ہم غم منائے۔ بھائی جس کے رشتہ دار ہیں وہ، بھائی غم ہوگا، کوئی مسلمان مرتا ہے سدا غم نہیں ہوتا ہے کیا؟ لیکن ہمیں حکم نہیں ہے کہ غم منائیں، ہاں اس کے گھر والے 3 دن بس۔ اب یہ کیا ہے بھائی؟ کیا رشتہ ہے ہمارا؟ 60 ہجری میں واقعہ پیش آیا، 60 ہجری میں، اور ہمارے نبی کو جبرائیل نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کو اس سے بڑی محبت ہے کیا؟ حسین کھیل لیتے ایک دن، کہا کہ اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، کہا کہ ہاں، کہا آپ کی امت تو ان کو شہید کر دے گی، لیکن کوئی مطلب مسئلہ بتایا کیا کہ بعد میں غم منانا، تازیہ نکالنا، ڈھول پیٹنا غم کی علامت ہے کیا؟ اب ہو کیا گیا ہے آخر؟ کیا کر رہے ہمارے جوان جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، نہ بنتے ہیں، سارے ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ سب پیٹ رہے ہیں اور بڑی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو روکو، کیا ہے؟ کون سمجھائے گا ان کو؟ تبلیغ کس چیز کا نام ہے؟ ارے نماز تو پڑھ رہے ہیں لوگ نا، کس چیز کی تبلیغ کرتے ہو بھائی؟ تبلیغ نام ہے بری بات سے روکنا، صحیح بات کا حکم دینا۔ تو بری بات میں نماز نہ پڑھنا ہی ہے کیا؟ کہ نماز کے لیے کہہ دیا بھائی چلو مسجد میں، چلو نماز کے لیے، وہ ہو گیا کیا؟ یا چلو چلے پر، چلو ٹائم دو، گشت کرو، یہی ہے کیا؟ ادھر ڈھول پیٹ رہے، کون جائے گا روکنے کے لیے؟ اپنے گاؤں میں ہمت نہیں ہے روکنے کی تو باہر کیا روکو گے؟ گاؤں میں روک کر بتاؤ نا، گاؤں میں نہیں روک پاتے ہو جبکہ اپنے ہی بھائی بند ہیں، سب سے پہلا حق تو انہی کو روکنے کا ہے، لیکن کون روکتا ہے؟ تو میرے بھائیو توبہ کرو، صحیح مسلمان ہو جاؤ۔ مارے کاٹے تو مدد بھی نہیں ہے اللہ کی، ان کے ساتھ تو مدد تھی نا، صحیح مسلمان تھے، مدد تھی ان کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ مدد نہیں ہے، آزمائے جائیں گے ضرور، ہاں اگر ہمیں دنیا والے مٹائیں گے ٹھیک ہے، مر جائیں گے، لیکن شہید ہوں گے۔ شہید جو صحیح مسلمان ہوگا نا شہید ہوگا، جو بد عمل ہوگا، بے نمازی ہوگا، کافر ہوگا، برائے نام مسلمان ہوگا، اس کا انجام خراب ہوگا۔ شہادت سب کی ہوگی بھائی، جو نیک ہوگا اس کی شہادت ہوگی، لیکن بعد میں انجام اچھا ہوگا، اس کا انجام اچھا ہوگا، اور جو یہ لوگ ہیں بد عمل لوگ، انجام خراب ہوگا۔ لیکن یہ سوچو کہ مدد آئے گی جب اکثریت نافرمان ہے، بد عملوں کی ہے، جو چاہتے، یہ ہم اصل میں سب جانتے ہیں غلط ہے، لیکن کیا مزہ آتا ہے؟ مزہ، ارے مزہ آتا ہے کیا؟ تمہیں محبت ہے اللہ کے رسول سے؟ اگر اللہ کے رسول سے محبت ہوتی نا، محبت میں نکالتے تو نبی کی، تمہیں لوگوں اللہ سے محبت ہے نا تو میری پیروی کرو۔ دیکھو یہ محبت کی علامت یہ ہے، تو نبی کی بات مانتے ہی نہیں ہو، اور اہل بیت سے بڑی محبت ہے، نبی سے محبت ہی نہیں ہے، اور اہل بیت سے محبت ہے کیا؟ ان کے نواسوں سے محبت ہے۔ ارے محبت تو پہلے نبی سے دکھاؤ نا، جو اصل جڑ ہے جن کی بنا پر نواس رسول سے محبت کی جاتی ہے، پہلے یہ تو دکھاؤ۔ تب جب انہی سے محبت نہیں ہے تو نواس رسول سے کیا ڈھکو سلا کرتے ہو؟ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کفر و شرک سے بچائے، بدعتوں سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے، ہمیں صحیح راستے پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واجل واتم واهم واكبر.